بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں، اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو نمبر 1 پر میں کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس بار میں وزارت صحت نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جاری کی ان کے مطابق پورے کے اندر اس وقت 1,79,229 کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے کے اندر اس وقت 3,102 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 3,78,637 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے کے اندر اس وقت 3,814 کے قریب نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 3,70,381 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا مزید کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 19 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی مجموعی تعداد پورے کے اندر اس وقت 1,164 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد اب کم ہو کر صرف 7,092 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے کے اندر اس وقت 5,07,61,463 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی والے مکمل طور پر اب تیار ہو جائیں کیونکہ اس ویکینڈ بہت ہی زیادہ سہانا ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں کا۔ محکمہ موسمیات نے بھی لگاتار بارشوں کی پیشین گوئی بھی جاری کر دی ہے۔ اس بار میں دی جانے والی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی کے نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی کی جانب سے ایک الرٹ جاری کیا گیا، جس کے تحت مملکت کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشین گوئی کی گئی، اور اس حوالے سے بدھ کے روز جاری کردہ اپنے بیان میں محکمے کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں پہلے ہی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور ان علاقوں میں ابوظہبی، الدفرہ اور الڈلما اینڈ بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ 5 روز کی پیشین گوئی میں محکمے کی جانب سے 3 روز تک بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا، اور محکمے کے مطابق 25 فروری کو کچھ ساحلی اور شمالی علاقہ جات میں ہلکی بارش کی پیشین گوئی کی گئی، جبکہ 26 فروری کو مشرقی اور شمالی علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح 27 تاریخ کو بھی مشرقی علاقہ جات میں بارش کی پیشین گوئی کی گئی، اور محکمے کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ان بارشوں کے نتیجے میں درجہ حرارت بھی کمی واقع ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں کیونکہ گورنمنٹ نے ویکینڈ پر بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت اماراتی حکومت نے 20,000 درہم بطور انعام دینے کا بھی اعلان جاری کر دیا۔ انعام حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہوں گی تو اس بار بھی مکمل تفصیلات آپ لوگوں سے آگاہی فراہم کریں کہ اگر آپ بھی امارات میں مقیم ہیں اور آپ کے پاس بھی آئیڈیاز سے بھرا دماغ ہے تو یقین جانیے آپ کے پاس 20,000 درہم جیتنے کا نادر موقع آپ کو مل رہا ہے۔ بس آپ کو اتنا کرنا ہوگا کہ شارجہ میں کرونا کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی شاندار اور قابل عمل آئیڈیا دینا ہوگا، اور آپ کا آئیڈیا اگر پسند آنے کی صورت میں 20,000 درہم کی رقم آپ کو مل جائے گی۔ تو اسی طرح شارجہ پولیس کو کرونا کے خاتمے کے لیے اپنا منفرد آئیڈیاز بھی بھیجیں، جس پر اوپن انوویشن ایوارڈ جیتنے کا شاندار موقع حاصل کریں۔ اس بار میں پولیس انوویشن ایپ کے لانچ کیے جانے کے بعد شارجہ پولیس نے کورونا سے متعلق یہ اہم اعلان جاری کر دیا کہ تمام عمر اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے آئیڈیاز بھیج سکتے ہیں، اور اس بار میں اسٹریٹجی اینڈ پرفارمنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل طارق المدفع نے بتایا کہ 2 کیٹیگریز آئیڈیاز اور پروجیکٹس میں 20,000 درہم کی انعامی رقم دی جائیں گی۔ اپنا آئیڈیا یا پروجیکٹ بھیجنے کے لیے رجسٹریشن کروانے کی آخری تاریخ بھی 20 مارچ ہے، جس کے لیے شارجہ پولیس نے سوشل میڈیا پیجز پر لنک بھی شیئر کر دی تھی۔ اس بار انہوں نے مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس انعامی مقابلے کے لیے لوگ انفرادی طور پر بھی آئیڈیاز بھیج سکتے ہیں یا پھر ٹیم کی صورت میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تاہم ٹیم ممبران کی گنتی 4 سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔
اور امیدواروں کے لیے لازمی ہوگا کہ انہوں نے کوئی اور انعامی مقابلہ یا انعامی رقم نہ جیتی ہو۔ یہ آئیڈیاز کورونا کی روک تھام، ریکوری، ویکسینیشن اور وائرس سے متعلق دیگر معاملات پر ہونے چاہیے، یا پھر ایسا جدید ترین ماڈل بنانا چاہیے جسے حکومت کی کورونا کے خلاف جدوجہد زیادہ کامیاب ثابت ہو سکے، اور اس طرح جیتنے والوں کو 20,000 درہم کی انعامی رقم دی جائے گی۔ واضح ہے کہ کورونا سے متعلق چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے شارجہ پولیس کی ایک انوویشن ایپ لانچ کی گئی ہے، جہاں پر اس حوالے سے نئے آئیڈیاز مانگے جا رہے ہیں، اور شارجہ پولیس کے کمانڈر ان چیف نے بھی میجر جنرل سیف الزبی الشمسی نے کہا کہ اس اقدام سے لوگوں کی کورونا سے متعلق حکومتی اقدامات اور پالیسی کی تشکیل میں بھی شمولیت ہو سکے گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شارجہ کے تمام کاروباری مراکز اور ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کے ملازمین پر بھاری شرائط بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ اس پر مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت متعدد امارات میں کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے انتہائی مؤثر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کورونا کیسز کی یومیہ گنتی 3,000 سے زیادہ ہونے کے بعد تمام اماراتی رہائشیوں نے نئے کووڈ-19 کورونا وائرس ضوابط کا اعلان کیا تھا، جس پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے۔ اس بار میں شارجہ کی حکومت نے تمام ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور کیفیٹیریاز کی ملازمین پر بڑی شرائط عائد کر دیں، اور اس بار میں میونسپلٹی کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ فوڈ پوائنٹس کے علاوہ وہ تمام ملازمین جنہوں نے ابھی تک کورونا ویکسین نہیں لگوائی، انہیں ہر 2 ہفتے کے بعد PCR ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ مالکان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ میونسپلٹی کے مطابق ہوٹل، ریسٹورنٹس اور کیفیٹیریا کے جن ملازمین نے ویکسین لگوا رکھی ہے انہیں 2 ہفتوں بعد PCR ٹیسٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ ٹیسٹ کی شرائط سے مستثنیٰ ہے۔ جبکہ میونسپلٹی نے مزید کہا کہ شارجہ کے تمام فوڈ پوائنٹس اور دیگر کاروباری مراکز کے لیے داخلی مقامات پر ایسے سٹیکرز لگانے ہوں گے جس سے پتہ چل سکے کہ ان کے تمام ملازمین نے کورونا کی ویکسین لگوا لی ہے یا انہوں نے PCR ٹیسٹ کروا کر نیگیٹو رپورٹ بھی حاصل کر لی ہے۔ شارجہ سٹی میونسپلٹی کی جانب سے فوڈ پوائنٹس پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر کورونا سے بچاؤ سے متعلق احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جا سکے، اور اس بار میں حکام نے خبردار کیا ہے کہ تمام میزوں کے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ ہونا ضروری ہے، اور ایک میز پر 2 سے زیادہ افراد کے بیٹھنے کی اجازت بھی اب نہیں ہوگی۔ یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں جو کہ واٹس ایپ کے حوالے سے ہے، تو واٹس ایپ نے صارفین کو متوجہ کیا ہے کہ اکاؤنٹ آپ کے اب بند بھی کیے جا سکتے ہیں۔